وہ قلم کو کاغذ پر گھسیٹتا جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں ایک طاقت تھی۔ اسے شاعریوں سے عشق تھا۔ وہ اپنی بات کو شاعروں کے انداز میں لکھا کرتا تھا۔ اسے شاعروں سے عشق تھا۔ وہ سب شاعروں کی کتابیں مکمل پڑھ چکا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 30 سال کا وجیہہ اور سخت دکھنے والا مرد اندر سے اتنا ہی حساس ہوگا جتنا باہر سے سخت۔ اس نے اپنی ہر پسندیدہ شاعری کتاب میں قید کر لی تھی اور آج اس نے ایک نئی شاعری کتاب میں قید کی تھی۔ وہ اپنی سیاہی اس کاغذ پر بکھیرتا جا رہا تھا۔ بالآخر اس کی قلم نے تھک کر ہار مانی تو وہ بھی اس قلم کو سکون دینے کے لیے دور رکھ چکا تھا اور اب زیر لب اس شاعری کو دہرا رہا تھا۔ اس کی آواز شہد جیسی میٹھی تھی، کوئی سنے تو سنتا ہی رہ جائے۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ کوئی ایک بار دیکھے تو ہٹانے کی ہمت ہی نہ ہو پائے۔ وہ قدرتی حسین تھا۔ اس کو حسن وراثت میں ملا تھا۔ وہ ایک پٹھان تھا، ایک خان تھا، سوات کے ایک گاؤں میں رہنے والا، اس گاؤں کا سردار زیان سمیع خان۔ اپنے باپ کا بڑا بیٹا، سمیع خان کا لاڈلا، بلکہ پورے گاؤں کا لاڈلا۔ اس کا انصاف کرنا، مظلوموں کو، ظالموں کو انجام تک پہنچانا اور مظلوموں کا ساتھ دینا، وہ سب کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ وہ دکھنے میں سخت لگتا تھا مگر وہ سخت نہیں تھا۔ وہ نرم دل کا مالک تھا۔ وہ ایک اچھا انسان، ایک رحم دل انسان اور دوسروں پر سحر طاری کرنے والا ایک جادوگر۔ زیان، سمیع خان کی آواز پر وہ کتاب بند کر کے نیچے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی بابا، اس نے اپنی نرم مگر روبدار آواز میں پوچھا تھا۔ نواب صاحب کا کچھ پتہ چلا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اس لڑکے کا کیا کروں۔ پاگل ہو گیا یہ، اور اب مجھے بھی کر رہا ہے۔ سمیع خان اپنے چھوٹے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھے۔ زیان جتنا ہی سمجھدار اور ذمہ دار تھا، ان کا چھوٹا بیٹا جازم سمیع خان اتنا ہی لاپرواہ اور زندگی کو کھل کے جینے والا انسان تھا۔ سمیع خان کو اپنے چھوٹے بیٹے کی فکر رہتی تھی کیونکہ ان کو پتہ تھا زیان کافی سمجھدار اور ذمہ دار بچہ ہے اور پورے گاؤں کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، مگر جازم لاپرواہ سا ہے۔ زیان مسکرایا اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں نا، وہ کافی ذہین ہے، بس اپنی ذہانت کا استعمال صحیح کام میں نہیں کرتا، لیکن آپ بے فکر رہیں، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ زیان خان نے سمیع خان کو دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو اتنے میں جازم خان بھی اپنے کمرے سے باہر آتا ہوا دکھائی دے چکا تھا۔ جلدی سے نیچے آ کر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج بہت دنوں بعد باپ بیٹے سب ساتھ تھے۔ جازم کو یہی موقع صحیح لگا اور اپنی بات کرنے کا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بات کر کے رہے گا۔ آپ دونوں ساتھ مل گئے ہیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ مجھے کوئی بات، ابھی وہ بات بول ہی رہا تھا جب زیان نے بیچ میں ہی اسے ٹوک دیا۔ دیکھو جازم، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے، صرف ایک بات چھوڑ کے، اس لیے ابھی بھی کہہ رہا ہوں اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ جازم کیا بات کرنے والا ہے، مگر زیان نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ بابا میری بات تو سن لیں، وہ معصوم چہرہ بناتے ہوئے بول رہا تھا۔ کیا بات ہے، مجھے بھی کوئی بتائے گا؟ سمیع خان الجھن کا شکار ہو رہے تھے۔ بابا کچھ نہیں، پاگل ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے پاگل خانے میں جا کر ان کا انٹرویو لینا ہے۔ اب بھلا کوئی اس کو بتائے، جن کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے، وہ بھلا اس کو کیا انٹرویو دیں گے؟ زیان جازم کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ دیکھیں، میں نے ایک مووی میں دیکھا تھا، ایک آدمی تھا جو پاگل نہیں تھا، مگر جائیداد کے چکر میں اس کو پاگل قرار دے کر پاگل خانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ کہتا رہا وہ پاگل نہیں ہے، مگر سب نے اسے پاگل سمجھ لیا تھا۔ اور پھر ایک لڑکا پاگل خانے میں جاتا ہے اور وہ جا کر اس سے پوچھتا ہے، بھائی اپنی کہانی بتاؤ۔ وہ اسے اپنی کہانی بتاتا ہے اور پھر وہ لڑکا اس لڑکے کو وہاں سے چھڑواتا ہے اور وہ لڑکا ایک اچھی زندگی جینا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ جازم کی بات بیچ میں ہی زیان نے کاٹی اور بات مکمل کی۔ دیکھیں بھائی،
دیکھو بیٹا، یہ سب کہانیوں میں، فلموں میں، کتابوں میں ہی ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمیع خان اسے سمجھا رہے تھے۔ دیکھیں بابا، مجھے وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بھائی کی ہر کوئی بات مانتا ہے، اگر بھائی نے بات کی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پلیز مجھے جانے دیں۔ جازم پچھلے 1 مہینے سے ضد کر رہا تھا۔ اس نے زیان کو ہر طریقے سے منا کر دیکھ لیا تھا، مگر اس نے منع کر دیا تھا، مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا، اور اب اس کا ارادہ تھا اپنے باپ سے بات کرنے کا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کی بات ضرور مانے گا۔ پلیز بابا پلیز۔ وہ بس اب منت کرے جا رہا تھا۔ سمیع خان نے آنکھوں سے زیان کو اشارہ کیا۔ زیان بھی ان کی بات کو سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، تمہیں اجازت مل جائے گی، لیکن ہاں، جو خطرناک حد تک پاگل ہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تم انہی لوگوں سے ملو گے جو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس نے جازم کو اجازت دے دی۔ جازم تو اسی میں ہی خوش تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں انہی سے ہی ملوں گا، تھینک یو سو مچ۔ وہ اپنے بھائی کے گلے لگتے ہوئے ان سے محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی 26 سال کا مرد نہیں لگ رہا تھا۔ خان حویلی میں یہ 3 لوگ ہی بستے تھے۔ سمیع خان کی بیوی کینسر میں انتقال کر گئی تھیں، تبھی جازم بس 2 سال کا تھا۔ سمیع خان نے اپنے دونوں بچوں کو بہت محنت سے پالا تھا۔ سب نے دوسری شادی کی بات کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں بھی اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ سمیع خان بہت نرم دل کے مالک تھے، اور باپ کو دیکھتے ہوئے دونوں بچے بھی بالکل ایسے ہی تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، بلکہ جس کے ساتھ غلط ہوتا وہ لوگ انہیں ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ دونوں نیک اور شریف بچے تھے۔ سمیع خان نے کافی بار زیان سے کہا کہ اب تمہاری عمر ہو گئی ہے، تمہیں شادی کر لو، مگر اس نے ہر بار انکار کر دیا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اس وقت تو وہ بالکل بھی نہیں۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے گاؤں میں ہاسپٹل اور اسکول بن جائے۔ زیان خان نے ہاسپٹل تو بنا دیا تھا، بس اب اسکول بننا باقی تھا، کیونکہ وہ اب بس مکمل ہی ہونے والا تھا۔ اور سمیع خان نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ جب تمہارا یہ اسکول بنانے کا خواب پورا ہو جائے گا، پھر میں تمہاری شادی دھوم دھام سے کرواؤں گا۔ تو زیان نے بھی اپنے باپ کی آنکھوں میں چمک دیکھ لی تھی، اور وہ ہرگز اس چمک کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہاں کہہ دی۔ اسکول کا کام مکمل ہو چکا تھا، اب بس کتابیں اور ٹیچرز کا آنا ہی باقی تھا۔ زیان خان نے شہر کے قابل ٹیچرز کو بلایا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، کیونکہ اس کی سالوں کی محنت پوری ہونے والی تھی۔ بالآخر 2 مہینے کے عرصے مکمل ہوا اور اسکول مکمل طور پر بن چکا تھا۔ زیان خان نے سب ٹیچرز کو اپنے حویلی کے ساتھ والی حویلی میں ہی رکھا تھا۔ ان کی اس حویلی میں ساری آسائشیں موجود تھیں۔ انہیں وہیں رہنے کا کہہ دیا تھا۔ ٹیچرز میں 2 مرد تھے جو مردان خانے کی طرف رہائش اختیار کرے ہوئے تھے، اور 6 عورتیں تھیں جو زنان خانے کی طرف تھیں۔ وہاں پر مردوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے پردے کا بھی اچھا اہتمام کیا تھا۔ آج اس کے اسکول کی ابتدا ہونے والی تھی۔ وہ صبح سے ہی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ خوش بھی تھا۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر پورے گاؤں میں مٹھائیاں اور ضرورت کی چیزیں بانٹی تھیں۔ وہ روز صبح صدقہ نکالا کرتا تھا، جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کو صدقہ دے دیا کرتا تھا، اور گاؤں والوں کے لیے وہ الگ طور پر سب کچھ کیا کرتا تھا، کیونکہ صدقہ ان لوگوں کو ہی دیتا تھا جو شرعی طور پر حقدار ہوتے تھے۔ وہ کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اور اپنے باپ اور بھائی کو وہاں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سب گاؤں والے بھی ابتدا کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ سمیع خان کے آنے کے بعد وہ تینوں اب گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ ارے خیال سے، اگر ابھی گر جاتی نا تو سر پھٹ جاتا۔ وہ لڑکی دوسری لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اسے سہارا دے رہی تھی۔ ارے میری جان، تم ہو نا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے مرجان پر کوئی بھی پریشانی آئے گی نا، تو اس پریشانی کو سب سے پہلے زارا خود پہ لے لے گی۔ مرجان زارا کا ہاتھ پکڑے فقری انداز میں کہہ رہی تھی، تم پاگل ہو مرجان۔ مرجان کھل کے ہنسنے لگی۔ ہم دونوں ہی پاگل ہیں۔ اور پھر ان دونوں کی ہنسی کی آواز پوری پہاڑوں پر گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ایسی ہی تھیں، ایک دوسرے کا سہارا اور ایک دوسرے کی جان، زارا اور مرجان۔
وہ دونوں اپنی باتوں میں ہی گم تھیں جب سڑک پر کافی گاڑیاں انہیں چلتی ہوئی نظر آئیں۔ مجھے لگتا ہے زیان لالا اسکول کی ابتدا کے لیے جا رہے ہیں۔ چلو زارا، ہم بھی چلتے ہیں، مرجان اسے اٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہاں پہ مرد کافی ہوں گے اور ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی جہاں پر اپنے لالا کو تم دیکھ نہ لو ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہو۔ وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں تو میرے لالا ہیں ہی اتنے اچھے، اور تم کیوں مجھ سے جل رہی ہو؟ تمہارا کون سا حق لے کے بھاگ رہی ہوں جو ہر وقت ان پہ چڑھنے کو تیار ہوتی ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ مرجان کو زیان خان بہت اچھا لگتا تھا، جس طرح سے وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے اتنا سب کچھ کیا کرتا تھا۔ سب کے دلوں میں اس کے لیے ایک الگ ہی مقام بن چکا تھا، مگر زارا کو ہمیشہ اس سے چڑ محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس کو یہ سب کچھ منافقت لگتا تھا، مگر حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مرجان زبردستی اس کو لے کر جا رہی تھی اور وہ ہر بار کی طرح سے انکار کرے جا رہی تھی، مگر مرجان کہاں سننے والی تھی۔ وہ اسے زبردستی لے گئی اور وہاں پہنچی تو وہاں پہ بہت ساری عورتوں کی بھی تعداد موجود تھی۔ مرجان نے ایک تموز خانہ نظر زارا پر ڈالی تھی، جیسے نظروں ہی نظروں میں کہہ رہی ہو، دیکھا نا، یہاں پر عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، تمہیں تو بس آنا ہی نہیں تھا، اس لیے بہانا چاہتی تھی۔ مگر زارا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سامنے دیکھے جا رہی تھی، جہاں پہ زیان خان کچھ تقریر کر رہا تھا۔ زیان خان کے بعد سمی خان نے اپنے بیٹے کو شاباشی دی اور سب لوگوں کی آواز بلند ہوئی۔ سب لوگوں نے دعائیں دے رہے تھے اور پھر سمی خان کے ہاتھوں اسکول کی ابتدا ہوئی۔ سب لوگوں نے تالیوں کا شور بلند کیا۔ ابتدا کے بعد سب اسکول کے اندر اسکول دیکھنے کے لیے جانے لگے، مگر زیان خان کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں اور بالآخر سیاہ چادر میں اسے وہ وجود نظر آ گیا۔ زیان خان پچھلے 4 سال سے اس وجود کی محبت میں قید تھا۔ سردار بنتے ہوئے اسے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے، مگر اس پر محبت کا شکار 2 سال سے پہلے ہوا تھا، جب اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی سادگی، اس کی معصومیت، اس کی میٹھی آواز، اس کے نین نقش، اس کے حیادار ہونا اس کی دل میں کورم مچا چکے تھے۔ وہ اس سے بہت محبت کا شکار ہو گیا تھا، مگر یہ محبت خاموش تھی۔ زیان اس لڑکی کو بہانے بہانے سے دیکھا کرتا تھا، کیونکہ اسے زیب نہیں دیتا تھا کہ کسی لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر دیکھے۔ جب بھی سمی خان شادی کی بات کرتے تو زیان خان کے نظروں کے سامنے وہ وجود آ جاتا، مگر وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی خاموش محبت اس کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ وہ اس کی یاد میں شاعریاں لکھا کرتا تھا۔ جب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ وجود آتا تو اس کی تعریف میں وہ قصیدے لکھنا شروع کر دیتا تھا، اور آج بالآخر اس وجود کو اس نے 18 دن بعد دیکھا تھا۔ زیان خان کو اپنی نظروں میں اس کو دیکھ کر اسے ٹھنڈک ہی محسوس ہو رہی تھی۔ جازم اپنے بھائی کی نظریں اچھی طریقے سے اس لڑکی پر محسوس کر رہا تھا، اور وہ اپنے بھائی کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زیان خان اس کے بارے میں کیا ارادے رکھتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ جب زیان خان کی نظر جازم پر گئی تو جازم نے ایک آنکھ مار کر مسکرا کر انہیں دیکھا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ مرجان، اب چلیں ہم لوگ؟ زارا یہاں پر بالکل ہی تھک چکی تھی، اسے بس اب گھر واپس جانا تھا۔ ارے یار، تھوڑی دیر رک جاؤ، ویسے بھی ارمان لالا کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہیں، وہ دیر سے ہی واپس آئیں گے، ہم لوگ گھر واپس جا کر کیا کریں گے؟ اس لیے تھوڑی دیر رکو، پھر چلیں گے۔ وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی، اگر ارمان لالا نہیں ہے تو دادی تو آ گئی ہوں گی نا۔ زارا نے دوبارہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ارے انہوں نے رات کو آنا ہے، اب تم مجھ سے ڈانٹ کھا لو گی، چپ کر کے کھڑی رہو۔ مرجان کا لہجہ سخت ہوا تو زارا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مرجان اور زارا کے ساتھ ان کا بھائی ارمان اور ان کی دادی زلیخا بھی رہتی تھی۔ زلیخا کسی کام کے سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی اور آج رات کو ہی واپس آنا تھا، اور ارمان اپنا چھوٹا سا کاروبار چلاتا تھا، جس کی دکان پر سامان ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ شہر گیا ہوا تھا لینے کے لیے۔
زیان نے وہاں پر کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے اس طرف جانے لگے، مگر زارا وہیں کھڑی رہی۔ مرجان نے اسے دیکھا اور چلنے کا کہا، مگر زارا نے کہہ دیا کہ میں اب تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، مجھے نہیں جانا۔ مرجان اسے نہ چلتا دیکھ کر خود بھی رک گئی تھی۔ تقریباً سارے لوگ ہی جا چکے تھے۔ زیان نے جب دیکھا کہ وہ دونوں وہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھنے لگا اور زارا کی گھبراہٹ اور بڑھنے لگی۔ مرجان زیان کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر بولنے لگی، بہت بہت مبارک ہو زیان لالا، اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین، اس نے مسکرا کر خوش دلی سے کہا تھا۔ مرجان نے زارا کو پیر مارا جیسے اسے کہہ رہی ہو مبارکباد دو۔ زارا بھی دل پر پتھر رکھتے ہوئے مبارکباد دینے لگی، مبارک ہو آپ کو۔ زیان دل سے خوش ہوا تھا۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ کھانے کے لیے نہیں جا رہی؟ زیان نے ان دونوں کو دیکھا تو کہا۔ مرجان نے زارا کو دیکھا، گویا وہ آنکھوں سے زیان کو سمجھانا چاہ رہی ہو کہ تیار تو ہیں مگر یہ چل نہیں رہی ہے۔ زیان مطلب سمجھ چکا تھا۔ دیکھیں، یہ میرا سپنا تھا جو اتنے وقت بعد پورا ہوا ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ بھی میری خوشی میں خوش ہوں۔ اس کے چہرے سے خوشی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اتنے میں جازم خان بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ مرجان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی اور مرجان کی آنکھوں میں ناگواری۔ پتہ نہیں کیوں ان دونوں لڑکیوں کو ہم دونوں بھائیوں سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو دیکھتے تو بھائی اسے دیکھو تو بھائی کو دیکھ کر ناگواری آ جاتی ہے، اور اس کو مجھے دیکھ کر۔ وہ دل میں ہی سوچتا رہ گیا، بھائی جلدی چلیں، بابا بلا رہے ہیں۔ جازم اسے بلانے کے لیے آیا تھا۔ وہ دونوں بھی ان کے ساتھ اب کھانے کی طرف بڑھ چکی تھیں۔ سب لڑکیوں کی نظر زیان خان اور جازم خان پہ تھی، مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں، کیونکہ یہاں پر سب لوگ ایک جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ایک دوسرے میں کبھی فرق نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ہی تو اللہ نے انہیں اتنی عزت اور دولت عطا کی تھی۔ وہ لوگوں کی مدد کا ذریعہ بن گئے تھے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد زارا جلدی سے مرجان کو لے کر گھر واپس چلی گئی۔ وہ ابھی یہاں پر تھوڑی دیر اور نہیں رکنا چاہتی تھی، اسے بس گھر جانا تھا۔ گھر جاتے ہی ارمان پہلے ہی گھر پر موجود تھا، زلیخا بیگم بھی آ چکی تھیں۔ مرجان دادی کو دیکھ کر اسے لپٹ گئی تھی اور پھر ارمان سے شکایت لگانے لگی، لالا تم کیوں نہیں آئے؟ تم جانتے ہو نا زیان لالا نے وہاں پر کتنا اچھی تقریر کی تھی۔ سب لڑکیوں کی آنکھیں تو صرف زیان لالا پر ہی جمی ہوئی تھیں، مگر وہ شہزادے جیسے آن بان رکھنے والے ان سب کو بھلا کہاں دیکھتے؟ انہیں کیا فکر تھی؟ وہ مزے سے سب کو بتا رہی تھی، میں نے آنے کی کوشش کی تھی مگر کام زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ جب تک وہاں پہنچا تو پتہ چلا سب لوگ واپس آ چکے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کل ہی جا کر حویلی میں لالا کو مبارکباد دے دوں گا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، ہم پر تو اللہ کی خاص عنایت ہے، تبھی تو ہم لوگوں کے سردار اتنا اچھا ہے۔ کہتے ہیں برابر والے گاؤں میں وہاں کے سردار اتنا ظالم ہے، اللہ معاف کرے، اور ہمارے سردار اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے۔ زلیخا بیگم دل سے دعائیں دے رہی تھیں۔ ایک تو آپ لوگوں کو ہمیشہ ان لوگوں میں خوبیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ہر انسان ہر وقت صحیح نہیں ہوتا، مگر نہیں، ہر وقت زیان لالا زیان لالا زیان لالا۔ آپ لوگوں کے منہ پر تو ہر وقت ان کے نام کی تسبیح رہتی ہے۔ زارا غصے سے کہہ کر اندر کی طرف چلی گئی تھی، پر وہ تینوں بس اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ مرجان اس کے پیچھے جانے لگی، دادی نے اسے منع کر دیا، مرجان اسے کچھ وقت چھوڑو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دادی نے مرجان کو منع کیا تو مرجان بھی ان کی بات کو سمجھ کر وہیں پر ہی بیٹھ گئی۔ زارا کمرے میں آ کر غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔
زیان، 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 تھک گئی ہوں یہ نام سن کر، مجھے مرد ذات پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بھی ان لوگوں کی طرح ہی ہوگا، منہ پر اچھا بن رہا ہوگا اور پیچھے شیطان۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ گزرے وقت کے کچھ لمحات اس کے آنکھوں کے سامنے آئے تھے، اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ مجھے مرد ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہر مرد بے وفا ہوتا ہے، مگر اس کی سوچ غلط تھی۔ زیان خان بہت جلدی یہ ثابت کرنے والا تھا۔ بالآخر جازم نے 1 ہفتے بعد کراچی اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کا سوچا تھا، اور وہ ابھی کراچی کے پاگل خانے میں موجود تھا۔ زیان نے پہلے ہی یہاں پر بات کر لی تھی، اور اس کا بھائی اور اس کے چند دوست کسی کام کے سلسلے میں آنے والے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو منع نہ کیا جائے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو ہر طرف کیج تھے جو کمرے کی طرح بنے ہوئے تھے، تو ہر کمرے کے اندر 3 سے 4 ذہنی مریض موجود تھے جو ان لوگوں کو دیکھ کر چیخنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ خوشی سے چیخ رہے تھے، کچھ لوگ بس باتیں کرتے جا رہے تھے۔ جازم نے غور سے سب کو دیکھا تھا۔ جازم کے دوست بھی ایک ایک کے بارے میں اب ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے۔ وہ سب وہاں پر بیٹھ کر ان کے بارے میں ان کی معلومات لے رہے تھے، جب جازم کی نظر ایک کیج کے اندر گئی جہاں پر ایک لڑکا سر جھکائے اپنی نظروں کو زمین پر جمائے جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ جازم نے اسے آواز دی مگر وہ نہیں ہلا، جیسے کوئی پتھر ہو۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں ہل رہی تھیں، گویا وہ پلکیں جمی ہوئی ہوں۔ جازم ڈاکٹر جازم کے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ جازم نے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور کیج کھلنے کا کہا۔ اس آدمی نے پہلے تو منع کر دیا، مگر وہ جازم بتا چکا تھا کہ یہ لڑکا بہت عجیب ہے، جب سے آیا ہے کسی سے بات بھی نہیں کرتا، نہیں سنتا ہے۔ ہر ہفتے ایک لڑکی اور ایک عورت اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کے سامنے بھی کچھ نہیں کرتا، حالانکہ وہ رو رو کر چلی جاتی ہیں، مگر وہ انہیں پہچانتا ہی نہیں ہے۔ جازم نے جب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ چہرہ کہاں دیکھا ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے ساری معلومات لی تو ڈاکٹر نے معلومات دے دی تھی، اور جازم کی نظریں صرف اس فائل پر ہی جمی ہوئی تھی جہاں پر اس کا تعارف بہت بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ اس کا نام بہت اچھے سے جگمگا رہا تھا، نوفل پاشا۔ فیمس فلم ایکٹر نوفل پاشا ہے یہ۔ اور اس کا نام دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، اور پھر جب موبائل نکال کر گوگل پر نام سرچ کرنے لگا تو اس کی ساری فلموں کے نام بھی اس کے سامنے جگمگا رہے تھے، جس میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ 4 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا، اور ابھی بھی کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ ابھی بھی لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے چاہنے والے اسے دوبارہ آنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، مگر کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان 4 سالوں میں وہ کہاں ہے۔ جازم اس کی کہانی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان 4 سالوں میں وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان 4 سالوں میں کیا ہوا ہوگا۔ اس کا مستقبل عروج پر تھا، یکدم زوال کی طرف کیسے چلا گیا، یکدم سب کچھ کیسے بدل گیا، وہ یہ سب جاننا چاہتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ نوفل ٹھیک ہو جائے۔ وہ نوفل کو ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اسے 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے یہاں پہ، مگر ان 2 سالوں میں کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ ایک عورت، ایک لڑکی یہاں پر آتے ہیں اور بہت دیر تک اس سے بات کرتے ہیں، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ جازم اس لڑکی اور اس عورت کے بارے میں معلومات مانگے تو ڈاکٹر نے سب کچھ بتا دیا۔ جازم سوچ چکا تھا کہ وہ اس کی حقیقت جان کے رہے گا۔ آخر اس کی کہانی کیا ہے، آخر وہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ جاری ہے۔